ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بندوں کی نشریات میں اپنے پروگرام منگیز کے ساتھ. یہ پروگرام آپ وش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں. ناظرین، عمران خان کی گرفتاری ہوتے ہوتے رہ گئی اور ان کے بقول ان کی جان کو خطرہ درپیش تھا، اور کچھ نامعلوم لوگ 20 کے قریب تھے اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر، جو انہیں مارنے کے لیے آئے تھے. لہذا وہ گاڑی سے نہیں نکلے، ان کی حاضری لگ گئی گاڑی میں بیٹھ کر، اور وہ واپس لاہور آ گئے. اس سے پہلے جب عمران خان اسلام آباد روانہ ہی ہوئے تھے تو ان کے گھر پہ بہت پولیس نے ہلہ بولا اور ان کی دیوار گرائی اور ان کی دروازہ توڑا اور گھر کی تلاشی لی، اور جس میں وہاں موجود لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. الزامات عمران خان کی طرف سے الزام لگایا ہے، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو جج صاحب تھے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک افسر چلا جائے ایس پی رینک کا، اور اس کے ساتھ ایک خاتون انسپیکٹر رینک کی چلی جائے، تاکہ جو تفتیش کے حوالے سے گھر کی تلاشی ہے وہ ہو سکے. لیکن پولیس سینکڑوں کی تعداد میں گئی اور خوب وہاں پہ پھر ایک یدھ پڑا، لیکن عمران خان وہاں موجود نہیں تھے، ان کی بیگم گھر پہ تھی، اور عمران خان نے کہا ہے کہ یہ چادر اور چار دیواری کی توہین کی گئی ہے، خلاف ورزی کی گئی ہے. سینکڑوں تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف لاہور میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں اور مختلف اور جگہوں پر، کراچی میں مقدمات درج ہوئے ہیں، اور ان کی گرفتاریاں جاری ہیں، اور انہیں دھڑا دھڑ ضمانتیں بھی مل رہی ہیں، لیکن دھڑا دھڑ کیس بھی بن رہے ہیں. اگر یہ کیسے انتخابات ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں 30 اپریل کو، اور ابھی تک تو طے نہیں ہوا کے پی میں، خیبر پختونخوا میں، کہ وہاں انتخاب 28 مئی کی جو زبانی کلامی تاریخ دی گئی تھی گورنر کی طرف سے، اس پر ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے خلاف اسپیکر توہین عدالت کی درخواست لے کر اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں. تو ایک خوب خوفناک جو پہلے بیان بازی ہو رہی تھی، اب وہ سڑکوں میں پولیس اور انتظامیہ اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں رننگ بیٹلز میں بدل گئی ہے. میں حیران ہوں کہ آپ دفعہ 144 کا استعمال جب کہ الیکشن کا اعلان ہوا ہے، یا اگر الیکشن ہونے بھی ہے آئندہ کچھ میں حیران ہوں کہ آخر آپ دفعہ 144 کیوں لگا رہے ہیں. یہ انسانی بنیادی حق ہے، سیاسی حق ہے، سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی کنونشن میں لکھا ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہے. آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے جلسے یا جلوس سے اور پبلک میٹنگز کے ساتھ، تو لیکن انہیں روکا گیا اور لہذا تصادم ہوا. اسی طریقے سے میں حیران ہوں کہ یہ سیاسی کارکنوں کے خلاف یہ پچھلی حکومت میں عمران خان کے دور میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے زمانے میں، کہ سیاسی مخالفین کے خلاف آپ نے اینٹی ٹیررزم کا جو لا ہے دہشت گردی کا، وہ آپ نے تھوک کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. پولیس پہ ایک پتھر پھینکا نہیں، پولیس کے ساتھ تصادم ہوا نہیں، اور دہشت گردی بیچ میں آ جاتی ہے. کیا اور دفعات نہیں ہیں ہمارے پینل کوڈ میں موجود ہیں؟ اور لیکن جب سے یہ دہشت گردی کا قانون آیا ہے تو سیاسی کارکنوں کے خلاف پتہ نہیں، اب عمران خان کے خلاف کچھ 100 مقدمات ہو چکے ہیں، ان میں سے اقدام قتل کے بھی ہیں، اس میں مذہب کی توہین کے بھی ہیں، اور تو بے تھوک کے حساب سے دہشت گردی کے مقدمات ہیں. ابھی اس میں مزید تلخی آ گئی ہے. عمران خان نے جو خوفناک مہم چلائی تھی، چور ہیں، ڈاکو ہے، اور ایک امپورٹڈ حکومت کو امریکہ لایا ہے، اور اس میں شامل تھا صادق و جعفر، پچھلے اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ، اور وہ پھر جو اس کی گردان انہوں نے چلائی، اور پورا ایک انہوں نے تضحیک آمیز اور الزامات سے بھرپور جو ایک پورا چلایا، کیمپین چلائی، ایک بیانیہ بنایا انہوں نے. تو اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی پارٹیز بھی اب عمران خان کے خلاف گالیوں کی حد تک ایک جوابی کارروائی کر رہی ہیں، اور رانا ثناء اللہ تو انہیں فسادی اور نہ جانے کیا کیا نشئی اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں. تو لیکن اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے کہ مریم نواز نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پارٹی کو، تحریک انصاف کو، دہشت گردی کی پارٹی دہشت گردی کی پارٹی ڈکلیئر کیا جائے، اور اس پارٹی پر بندش لگائی جائے.
اس پر غور بھی کیا جا رہا ہے، اور سنا ہے کہ مسلم لیگ کے اجلاس میں اس پہ اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن اس پر بڑی بات چیت بھی ہوئی ہے، اور شاید اب پی ڈی ایم کی پارٹیز میں کے اجلاس میں اس پر غور بھی کیا جا رہا ہے، اور الیکشنز کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے۔ کچھ اور طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شہباز شریف بڑے مایوس ہو چلے ہیں، شاید وہ یہ نہ کہہ دیں کہ مجھے اب اجازت دیں، میں تو ڈلیور نہیں کر سکا ہوں، لیکن ابھی غالباً وہ پی ڈی ایم کی پارٹی انہیں ایسا شاید نہیں کرنے دے گی، اور خود نون لیگ بھی ایسا نہیں چاہے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، پنجاب کا چیف سیکرٹری ہو یا پنجاب کا آئی جی ہو، خیبر پختونخوا آئی جی ہو یا ان کا چیف سیکرٹری ہو، سیکرٹری دفاع ہوں، سیکرٹری داخلہ ہوں، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہوں، سب نے کہہ دیا ہے کہ جی انتخابات ان تاریخوں میں ہم نہیں کرا سکتے، ہمارے پاس سہولت موجود نہیں ہے اور ہم اویلیبل نہیں کر سکتے، اتنی تعداد میں سیکیورٹی فنڈز اور پولیس ہمارے پاس اس حد تک ہم یہ کرا نہیں پائیں گے۔ انہوں نے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ اب لگتا ہے کہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، کیونکہ یہ تو کھلا کھلا آئین کی جو شک ہے 90 روز میں انتخاب کرانے کی، اس کی وائلیشن ہے۔ اور آج تو عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ انتخابات کا ماحول پیدا ہونے نہیں دینا چاہ رہے، اور لگتا ہے کہ یہ انتخابات کروانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور یہ ملتوی کروانے کے پہ تلے بیٹھے ہیں۔ مجھے بھی لگتا یہی ہے کہ یہ انتخابات کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ خود عمران خان نے بہت سخت پوزیشن لے لی ہے اس کیئر ٹیکر حکومت جو ہے محسن نقوی صاحب کی، اور محسن نقوی صاحب بھی کھڑے ہو گئے ہیں، پولیس کو کہا ہے کہ کھلا فری ہینڈ ہے آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ ذمہ داری نہیں تھی اور وہ اپنی حد سے باہر نکل رہے ہیں۔ اور عمران خان نے بہت آج پھر الیکشن کمیشن پہ تبرے بھیجے ہیں کہ یہ آپ نے عبوری حکومت بنائی ہے، تو انہوں نے بھی عبوری حکومت پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عبوری حکومت پر بھی عدم اعتماد پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن پہ تو مسلسل عدم اعتماد کرتی آئی ہے۔ تو پھر لگتا یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن کرائے بھی جائیں تو اس پر تحریک انصاف نے تو پہلے ہی الیکشن کمیشن سے لے کر عبوری حکومتوں تک، اور خود ظاہر ہے کہ وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، تو وہ کیسے ان انتخابی نتائج کو قبول کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت جائیں گے۔ لیکن جس طرح کی کنفرنٹیشن ہو گئی ہے، سیاسی پارٹیوں میں محاذر آئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو جھگڑا بیلٹ پیپر پہ جو فیصلہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہونا چاہیے تھا اور جس کا آئینی تقاضا بھی تھا، وہ ہونے نہیں جا رہا، اور یہ لگتا یہ ہے کہ گلیوں میں فسادات بڑھ جائیں گے یا فسادات پھوٹ پڑیں گے۔ عمران خان نے اس عرصہ میں اپنی پارٹی کو ٹرانسفارم کر دیا ہے، وہ اب اسٹریٹ فائٹرز کی پارٹی بن گئی ہے۔ انہوں نے زمان پارک اور اس کے علاقے میں خوب مزاحمت کی ہے پولیس کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بالکل ایک فائٹنگ موڈ میں ہے۔ دوسری طرف یہ بھی چل پڑا ہے کہ جو بیرون ملک تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، اب وہ آرمی چیف کے خلاف، موجودہ آرمی چیف کے خلاف بھی مہم چلا رہے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں تیار کیا گیا تھا ہائبرڈ وارفیئر کے مجاہدین، جس میں وہ معین صاحب بھی شامل ہیں، معید صاحب شامل ہیں۔ وہ تو انہوں نے خوفناک تقریر کی ہے، انہیں شرم آنی چاہیے تھی جو انہوں نے بات چیت کی ہے، کیونکہ وہ تو خود پے رول پہ تھے ایجنسیز کی، اور وہ پھر جو آزاد اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تھے ان کے خلاف کیمپین میں شامل ہوتے تھے ایجنسیز کے کہنے پہ۔ لیکن جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں انتخابات نہیں ہوتے تو پاکستان میں اور سیاستدان اتفاق نہیں کرتے تو ایک بہت بڑا آئینی اور سیاسی بریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ ملک پہلے ہی معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہوا نہیں ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، اور یہ کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ابھی نہیں ہو پا رہا۔ تو میں ناظرین سیاستدانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو باہمی لڑائی اور اختلاف ہے انتخابات کے انعقاد کے سوال پہ، اسے کس حد تک لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ جہاں تک لے گئے ہیں، آپ ریڈ لائنز کراس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور پاکستان کو جو بحران درپیش ہے، معاشی، سیاسی، اداراتی اور سماجی اور ماحولیاتی اور دہشت گردی کے حساب سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان امپلوڈ کر سکتا ہے۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ نہیں،
فقط وہ شری لنکا جیسے حالات نہیں ہوں گے، ایران جیسے ہوں گے. یہاں میں عمران صاحب سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایرانی انقلاب کی قیادت کرنے والے جو کلیرکس تھے یا آیت اللہ تھے وہ بہت منظم تھے. ان کی بہت منظم تحریک تھی اور لمبی تحریک تھی، اور ان کے ساتھ باقی جو انقلابی تنظیمیں تھیں ایران مل کر انہوں نے شاہ کے خلاف کام کیا تھا، اور وہ نظریاتی طور پہ ایک تھی، تنظیمی طور پہ وہ بڑی سالڈ تھیں. اور عمران خان کے پاس کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کہ وہ ایران کا انقلاب طرز کا انقلاب برپا کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غالباً عمران خان نے اپنے مخالفین کو ڈرانے کے لیے کہا ہوگا، کیونکہ اس کے ایرانی انقلاب کرنے کے حالات پاکستان میں نہیں ہیں. البتہ پاکستان میں انارکی پھیلنے کے، ناراضیت کے، گلی کوچوں میں جنگ کے، اور لوگوں کے معاشی بدحالی سے آئے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر گزریں گے، کیونکہ اب مہنگائی 48% سے اوپر چلی گئی ہے خوردنوش کی اشیاء کی. تو ناظرین، تو پھر سیاستدان آپ اسے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں حیران ہوں کہ ابھی بھی عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کرے فوج، مجھ سے بات کرے فوج. پہلے وہ جنرل باجوہ کے بارے میں بڑی تعریف و توصیف کرتے تھے ایک صفحے کی، پھر انہوں نے کہا جنرل باجوہ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کی کمر میں چھرا گھونپا ہے، اور جنرل باجوہ نے جواباً کہا کہ تم بڑے احسان فراموش ہو. تو یہ بحث تو ہم سن چکے. لیکن اب وہ نئے آرمی چیف جن کا کوئی جو کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں مجھے کیپ اس آؤٹ، جو کہتے ہیں فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی، اسے سیریسلی لینا چاہیے. اب فوج خود کہہ رہی ہے، اس کا مطالبہ پوری جمہوری جدوجہد کی لمبی تاریخ ہے کہ فوج سیاست میں نہ آئے. اس سے فوج کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ملک کے آئینی نظام اور جمہوری نظام اور ملک کے اداروں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا. لیکن عمران خان چوروں اور ڈاکوؤں جنہیں وہ کہتے ہیں سیاسی مخالفین کو، ان کے ساتھ بیٹھنے کے تیار نہیں ہے. اب اس کے اندر جو اصل بات ہے اس پر آنے کی بات ہے. عمران خان کا خیال ہے، انہیں یقین ہے بلکہ، کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، انہیں جیل ڈالا جائے گا اور انہیں اس دوران قتل کیا جائے گا. اس کا منصوبہ وہ کہتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں کروا رہے یہ لوگ، یہ بھی وہ کہتے ہیں. اور نظر آ رہا ہے کہ انتخابات فی الحال کرانے میں پی ڈی ایم کی پارٹیز انٹرسٹڈ نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ صوبائی انتخابات ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، یہ ملتوی کر دیے جائیں. اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے سب سے واضح طور پر بات بھی کر دی ہے، باقی بھی مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں، اور اس طرح کی باتیں مختلف پارٹی لیڈرز کرتے آ رہے ہیں جو پی ڈی ایم کی پارٹیز میں ہیں. تو لہٰذا جب یہ نہیں ہو رہا، اس پہ بلاکیٹ بن گیا، حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور 90 روز کا انتخاب کروانا آئینی تقاضا ہے، آپ نے اسے بدلا نہیں ہے، یہ آئین کی کتاب میں موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ خدشہ کہ انہیں سیاست سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی کنفرمیشن تو خود بیانات سے ہو گئی ہے کہ جی تحریک انصاف پر بندش لگائی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ناسمجھی کا اور میں سمجھتا ہوں ناقص اپروچ ہے، اور اس کا ناقص بیان ہے. یہ بڑا خطرناک بیان ہے. یہ انتہائی بے اصولے پن کا اظہار ہے. کوئی پاکستان میں جس پارٹی کو ہم نے دیکھا کہ عوامی لیگ پر بندش لگائی گئی تو کیا ہوا؟ بنگلہ دیش بن گیا. ہم نے دیکھا نیب پر بندش لگائی تو کتنا بڑا جھگڑا ہوا، اور خود بھٹو صاحب کی حکومت بھی گئی اور نیب کے لوگ بھی لمبی جیلوں میں کاٹ کر آئے، لیکن نیب پھر بھی قائم رہی اور اس کی جگہ اور شکلوں میں وہ سامنے آ گئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی پارٹی پر بندش لگا کر اسے سیاست سے باہر کر سکتے ہیں، یا کسی سیاستدان کو سیاست سے تااہل نااہل کر کے، یا بھٹو صاحب کو جیسے پھانسی دی گئی یا محترمہ بے نظیر بھٹو کو سر عام چوک میں گولی مار دی گئی، اس سے آپ کسی سیاستدان کو عوام کی یادداشت سے یا عوام کی سیاست سے آپ نکال سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے باوجود نواز شریف آج بھی نون لیگ کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور ان کا پارٹی پہ مکمل کنٹرول ہے. جیسے وہ چاہتے ہیں وہ پارٹی چلانا چاہتے ہیں، ویسے وہ ان کی پارٹی وہ چلا پا رہے ہیں. اسی طرح عمران خان کو اگر سیاست سے نکالا گیا، نااہل کیا گیا، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سیاست سے باہر جانے والے نہیں ہیں. ان کا اپنا ایک پاکستان کی سیاست میں ایک اپنا رول بن گیا ہے، کافی بڑا اور اہم رول بن گیا ہے، اور ان کی پارٹی ایک بڑی پارٹی بن گئی ہے. تو میں پھر کیا کیا جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم کی پارٹیز کو
یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کو، انہیں یہ سوچ ترک کرنی چاہیے کہ عمران خان کو نااہل کروا کر ہم ون سائیڈڈ ٹریفک چلا لیں گے اور یک طرفہ انتخاب کرا کے پاور میں آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں نہ ایسی گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی ہوگی، نہ ہی ایسے الیکشن کی کوئی وقت ہوگی، اس کی کوئی اخلاقی اس کا جواز نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بچنا چاہیے. میں یہ بھی وارن کرنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے درمیان جھگڑے نے ماضی میں بھی جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا، اور ہم 10-15 سال 12 سال ہم فوجی آمریتوں سے لڑتے رہے جمہوریت بحال کرانے کے لیے. ہم پھر اب اسی نقطے پہ جا رہے ہیں. میں عمران خان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جنگ کو محدود کریں. وہ کیوں اپنی جنگ کو، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی یہ پی ڈی ایم والے چاہ رہے ہیں کہ فوج سے ان کا جھگڑا ہو جائے، لیکن وہ اپنی صفوں میں گھسے ہوئے ایجنٹ پرووکیٹرز کو روکے جو ان کا جھگڑا باقی بنانا چاہتے ہیں فوج کے ساتھ. جب عاصم منیر کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوج سیاست سے باہر رہنا چاہتی ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کے لیے ہم لڑتے رہے ہیں ساری زندگی جمہوریت پسند. تو عمران خان اتنے بڑے پاپولر لیڈر وہ سویلین بالادستی کے کیوں نہیں لڑتے؟ وہ آپس میں جو سویلینز کیوں نہیں بات چیت کرتے؟ سیاستدان آپس میں کیوں نہیں بات چیت کر سکتے؟ اور جو انتخابات باہمی اتفاق رائے سے نہیں ہوں گے اور جس پر متفقہ فریم ورک نہیں بنے گا آزاد، منصفانہ، شفاف انتخابات کے لیے، جس کے نتائج کو بھی لوگ مانیں اور جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اس ایسے فریم ورک پہ اتفاق رائے کے بغیر اور انتخابات کی ٹائمنگ کے پر اتفاق رائے کے بغیر جو بھی انتخاب ہوگا وہ فساد کا باعث ہوگا. اس سے عوام کو آپ محروم کر رہے ہوں گے ایک حقیقی رائے دینے سے، ان کے حق کے رائے دہی کو آپ ڈینائی کر رہے ہوں گے. نہ صرف یہ کہ انتخابات سے سیاسی بحران حل نہیں ہوگا، بلکہ ایسے ناقص انتخابات سے اور ایسے متنازع انتخابات سے سیاسی بحران اور نہ جانے کس طرف چلا جائے اور پاکستان بالکل نراج کی لپیٹ میں آ جائے. تو ناظرین، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کچھ عرصے سے ہم سول سوسائٹی کے لوگ، بار ایسوسیشنز کے لوگ، وکلاء، صحافی تنظیمیں، اینکرز، دانشور، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور دوسرے سول سوسائٹی کی تنظیمیں، ہم آپس میں کافی راز و بات چیت کر رہے تھے، تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے سیاست دانوں کو میز پہ بٹھایا جائے. تو لہذا ہم نے ایک گروپ فارم کیا ہے، انفارمل، نان پارٹیزن، بالکل نیوٹرل، جس سے ہم کہہ رہے ہیں دا میڈیٹرز. اس میں پاکستان بار کونسل اور بار ایسوسیشنز، اور اس میں صحافیوں کی تنظیمیں، پی ایف یو جے، اس میں بڑے بڑے جید وکلاء اور دانشور جیسے عابد حسن منٹو صاحب ہیں، حسین نقی، پاکستان کے صحافیوں کے بہت بڑے ہمارے خلیفہ ہیں ایک طرح سے، اور اس طریقے سے دانشور اور بڑے جورسٹ اور یہاں تک کہ ججز بھی، اور سول سوسائٹی کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے لوگ اور مختلف صحافی تنظیموں کے لوگ، ان سب نے مل کر ایک پلیٹ فارم بنایا ہے. اور ہم نے ایک اپیل جاری کی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ بھائی آپ اگر سیاسی مذاکرات نہیں کریں گے، مکالمہ نہیں کریں گے، ڈائلاگ سے ایک میز پر بیٹھ کر اپنے اختلافات کو نہیں الجھائیں گے، تو آپ دراصل بحران کو بڑھانے کے خود ذمہ دار ہوں گے اور کھیل آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم نے بہت اپنے بیان میں، اپیل میں افسوس کا اظہار کیا ہے جو موجودہ مہادرائی چل رہی ہے اور جو پارٹیاں ایک دوسرے کو برنے مارنے پر تلی بیٹھی ہیں، ایک لیڈر یا دوسرے لیڈر کو میدان سے باہر نکالنے یا باہر رکھنے پہ تلی بیٹھی ہیں. اس سے پاکستان کا سیاسی بحران حل ہونے والا نہیں ہے اور اس سے فائدہ غیر جمہوری قوتیں اٹھائیں گی. تو لہٰذا ہم نے اپیل کی ہے، ہم صرف ایک نقطے کی بات کر رہے ہیں، ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی عمل کے حوالے سے، عوام کے حق کے رائے دہی کے حوالے سے، آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے اور اس کے ایک فریم ورک کے پہ تمام پارٹیز بیٹھیں ایک آل پارٹیز کانفرنس پہ. اس کے انتظام کے لیے ہم نے کہا ہے پاکستان بار کونسل وہ پلیٹ فارم مہیا کرے، انتظامی حساب سے فیصلہ کریں گے دا میڈیٹرز کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس کب ہو اور کیسے ہو. کیونکہ جس طرح کی اس وقت پارٹی جو گولہ باری چل رہی ہے مختلف سیاسی کیمپس میں، وہ بڑی خوفناک ہے. ہمیں اپنا بھی سر بچانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہماری تجویز جو ہے وہ اس پتھراؤ کا شکار نہ ہو جائے. ہم اپیل کریں گے تمام پارٹی لیڈر سے، خاص طور پر عمران خان صاحب سے،
جناب نواز شریف صاحب سے، جناب آصف زرداری سے، جناب بلاول بھٹو زرداری سے، جناب مولانا فضل الرحمان سے، کہ آپ لوگ بیٹھیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی باقی پارٹیز جیسے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں محمود خان اچکزئی، جیسے بلوچستان نیشنل پارٹی بینگل کے جو اختر بینگل صاحب ہیں، جیسے ڈاکٹر مالک ہیں نیشنل پارٹی کے سربراہ، جیسے وہ آفتاب شیر پاؤ ہیں پی کیو پی کے لیڈر ہیں وہ ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری جناب لیاقت بلوچ ہیں، ان سب نے بھی، اور خود ایم این اے مشاہد حسین سینیٹر صاحب جو مسلم نواز سے ہیں، اور سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب اور فرت اللہ بابر جن کا تعلق ایچ آر سی پی سے بھی ہے، انہوں نے انڈورس کیا ہے اس اپیل کو، اور ہم نے اپیل کی ہے کہ ان سینیٹر سے بھی کہ یہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ایک گروپ بنائیں کہ بات چیت کے لیے کہ سیاستدان بیٹھ کر بات چیت کریں۔ ایک تو یہ ہم نے آپشن دیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو جس میں ایک ہی ایجنڈا ہو، وہ ہے انتخابات کا، اور اگر آپ اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہو جو خوش قسمتی ہوگی کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے کر لیا جائے، ایک اخلاقی سیاسی میثاق بنا لیا جائے کہ تاکہ ساری پارٹیز اسے آبزرو کریں۔ اگر ایسا اے پی سی کے ذریعے ہو سکتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن دوسرا راستہ بھی ہے، یا وہ بھی ساتھ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور یہ کرنا پڑے گا کہ پارلیمنٹ کرے۔ لیکن پارلیمنٹ میں اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک واپس نہیں جا پائی ہے، گو کہ انہوں نے استعفے واپس لے لیے ہیں، اور کورٹس نے بھی ان کی ڈی نوٹیفیکیشن جو تھی اسے روک دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے پی ٹی آئی کو اور پارلیمنٹ کو موقع دینے کے لیے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں ان کے ایم این ایز کو واپس دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے استعفے واپس لے لیے، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پوری پارلیمنٹ جو ہے جوائنٹ سیشن میں، یا نیشنل اسمبلی جو ہے اور سینٹ پوری کمیٹی ہاؤس ہی بن سکتی ہے، ایک اسپیشل کمیٹی بن سکتی ہے چھوٹی ان تمام پارٹیوں کی، کہ وہ پاکستان کے انتخابی پورے پروسیس کے بارے میں ایک اتفاق رائے بنے۔ اگر یہ انتخابات 90 روز میں نہیں ہوتے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، تو آئین کی وائلیشن ہوگی، تو اس کے بارے میں بھی پارلیمنٹ ہی کچھ کر سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسی شکل نکالے کہ جس کے تحت آئندہ کے لیے یہ جو کنفیوژن بنا ہے اسے دور کیا جا سکے۔ ایک تجویز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اسمبلی قبل از وقت ٹوٹتی ہے تو وہ باقی مدت جتنی رہتی ہوگی اس اسمبلی کی، اس ٹینیور کی، اس حد تک رہے، کیونکہ یہ تو بڑا آرام سے آئے، ایک چیف منسٹر آیا بیٹھا، اس نے اگلی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا، تو آئین کے تحت تو 90 دن میں انتخاب کرانا پڑے گا۔ تو کیوں نہ یہ کیا جائے کہ ایسی تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ اگر چیف منسٹر اسمبلی توڑتا ہے یا پرائم منسٹر اسمبلی توڑتا ہے، یا تو اس کی شک لگا دیں کہ اسمبلی میں سے اس کی منظوری ضروری ہے، یعنی کم از کم 2/3 سے یا میجورٹی سے۔ دوسرا ہے وہ اگر وہ ڈیزالو ہوتی ہے اسمبلی تو وہ اسی عرصے کے لیے ہو، باقی اگر 2 سال رہ گئے ہیں اسمبلی کی ٹینیور کو 2 سال کے لیے ہو، 6 مہینے رہ گئے ہیں تو 6 مہینے کے لیے ہو۔ اس سے ایک چیک بھی آ جائے گا کہ یہ جو اسمبلی توڑنے کا اتنا بڑا فیصلہ ہے اس پر ذمہ داری بھی آن پڑے گی کہ بھئی یہ 6 مہینے کے لیے اسمبلی کیوں توڑی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ہوا سو ہوا، یہ پارلیمنٹ کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتی ہے، یہ جو آئین کی جو اس میں الجھنیں اٹھی ہیں۔ تو میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے، یہ سیاسی مقدمات کی جو بھرمار کر دی گئی ہے یہ روکی جائے، اور یہ مقدمات جن میں دہشت گردی کی دفعات وغیرہ لگائی گئی ہیں یہ واپس لی جائیں، یہ دفعات، اور یہ کہ یہ تھوک کے حساب سے جو مقدمات بنا رہے ہیں اس سے فضا مقدر ہو رہی ہے، وہ آپ نہ کریں۔ اسی طرح یہ خیال کہ عمران خان کو سیاست سے نکالنے کا راستہ نکالا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ عمران خان کے جو عدلیہ میں کیسز ہیں، کورٹس میں اب کیسز چلے گئے ہیں، وہ عمران خان قانونی طریقے سے ان کے وکلا وہ کیس لڑتے رہے ہیں، ان میں کوئی یہ نہ کیا جائے کہ انہیں لازماً الیکشن سے پہلے سزا دینی ہے، تو وہ تو انصاف ہوتا نظر بھی نہیں آئے گا، اور وہ آرٹیکل 10A کی بھی خلاف ورزی ہوگا۔ اسی طرح اگر نواز شریف کے ساتھ ماضی میں زیادتی ہوئی ہے تاحال نااہل ہونے کی، اس کا حل بھی عدالت نے نکالنا ہے، اس کا حل کوئی آل پارٹیز کانفرنس نے نہیں نکالنا ہے۔ تو نواز شریف کو صاحب کی طرف سے چاہیے کہ ان کی درخواست ریویو کے لیے جانی چاہیے۔ پہلے بھی کوئی سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھون صاحب بھی درخواست ڈال چکے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرز کو سیاسی میدان سے انتظامی طریقے سے یا ناقص فیصلوں کے ذریعے نکالنے سے، عجلت میں کیے گئے فیصلوں سے سیاست سے نکالنے کے پاکستان کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ آج تک ہم بھٹو صاحب کی پھانسی کا ازالہ نہیں کر پائے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا ازالہ نہیں کر پائے، اور جس طرح خود
نواز شریف کو گرفتار کر کے عمر قید سزا دی گئی تھی طیارہ اغوا کیس میں، میں سمجھتا ہوں وہ اس ملک کی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے ہیں، اور ہمیں ان واقعات کو دہرانا بند کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سیاسی بحران کا حل آل پارٹیز کانفرنس میں ہے یا پارلیمنٹ میں ہے۔ ہماری درخواست پہ غور کیجیے، ہم خط لکھیں گے، آج ہی ہم یہ خط بھجوا رہے ہیں تمام پارٹی ہیڈز کو کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے انتخابات کا متفقہ طریقے سے ود کنسنسس انعقاد۔ وہ آپ کیسے اس پہ اتفاق کرتے ہیں، کیا تجویز لیتے ہیں، ہماری کوئی تجویز نہیں ہے، البتہ ہم چاہیں گے کہ آپ جمہوری تسلسل برقرار رہے، انتخابات شفاف اور شفاف ہوں، عوام کو بھرپور موقع ملے اپنے لیڈر چننے کا، ان کی چوائس کو نیرو نہ کیا جائے کسی ایک لیڈر یا دوسرے لیڈر کو نکال کر یا باہر رکھ کر، اور دوسرا یہ کہ آئین کے دائرہ کار میں رہا جائے، آئین کو کسی صورت میں آئین سے ڈیویشن نہ کی جائے، اور اگر کوئی آئین کے ساتھ مسئلہ درپیش اس وقت ہے وہ پارلیمنٹ بیٹھ کر پی ٹی آئی کے ساتھ، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو اس پارلیمنٹ میں، وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، ہم نے طوفان میں کشتی ڈالی ہے، ممکن ہے ہماری یہ کشتی تجویز کی کشتی ڈوب جائے، لیکن کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے کوشش کی تھی۔ مجھے آج بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے، اور ہمارے لیے اور ہمارے اس انیشیٹو کے لیے آپ اچھی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیجیے اور سپورٹ بھی کیجیے، کیونکہ ہمیں تمام پاکستان کے شہریوں کی اور جمہوری حکومتوں کی اور باضمیر لوگوں کی اور سمجھدار لوگوں کی اور باشعور لوگوں کی حمایت درکار ہوگی۔ تو بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔